ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا تو اپنے بھائی کا اس انداز سے ذکر کرے جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ عرض کیا گیا کہ حضور کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بات جو میں نے کہی ہے میرے بھائی میں پائی جاتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بات جو تو نے کہی ہے تیرے بھائی میں موجود ہے تو تو نے اس کی غیبت کی ہے، اگر موجود نہیں تو نے تو اس پر بہتان باندھا ہے۔ اس لیے بہتان اور غیبت کا فرق ملحوظ رکھیں ہمیشہ۔ غیبت جھوٹی بات کو نہیں کہتے، غیبت سچی بات کو کہتے ہیں، لیکن وہ سچی بات جو دکھ دینے والی ہو۔ اس ضمن میں بسا اوقات آپس کی بحث کے دوران آپ یہ فقرہ بھی سنیں گے دو لڑنے والوں کے درمیان کہ میں جھوٹ بولوں، جو میں نے سچی بات ہے وہ منہ پہ کہہ دی ہے، میری عادت ہے میں بڑا صاف گو ہوں اور سچی بات منہ پہ مارتا ہوں۔ ایسے صاف گو پر خدا تعالیٰ کے رسول نے لعنت ڈالی ہوئی ہے اور فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب اس کو پکڑ لے گا، اور بڑی سخت تحذیر فرمائی ہے، بڑی سخت اس کے متعلق انذار کی پیشگوئی کی ہے، اور نقشہ کھینچا ہے کہ ایسے صاف گو لوگوں سے قیامت کے دن کیا سلوک ہوگا۔ تو سچ کا یہ مطلب، یہ تصور بالکل جھوٹا اور باطل اور جاہلانہ تصور ہے کہ جو بات دکھ پہنچانے والی ہو وہ کسی کے منہ پہ ماری جائے۔ ایسے صاف گو لوگ خدا کو بالکل پسند نہیں ہیں، اس لیے جماعت احمدیہ میں ایسے صاف لوگ نہیں چاہیے ہمیں، ایسے صاف گو لوگ۔ ہمیں تو ویسے صاف گو لوگ چاہیے جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان سے زیادہ صاف گو کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دکھوں کی باتیں لوگوں تک پہنچانے سے اعتراض فرماتے تھے اور اس سے منع فرمایا کرتے تھے، اور دکھوں کی باتیں لوگوں تک کرنے سے، لوگوں کے متعلق کرنے سے اعتراض فرماتے تھے اور ان سے منع فرماتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر موجود نہیں تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔